بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک وبا پھیل گئی ہے اور وہ وبا ہے فیم کی، یعنی کہ ہر کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے اور راتوں رات جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو جو قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو بچے ہوں وہ نیک ہوں، صالح ہوں، عبادت گزار ہوں، نماز پڑھتے ہوں، لیکن آج کل جو ہے بزرگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ مل کے ڈانس کریں، گانا گائیں، اور ہم جو ہے بہت جلدی مشہور ہو جائیں، دنیا پوری ہمیں دیکھنے لگ جائے۔ اور اس کے لیے جو ہے کیا بچے، کیا بچیاں، کیا نوجوان لڑکے، کیا نوجوان لڑکیاں، کیا بوڑھی خواتین اور کیا بوڑھے مرد، سبھی جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ فیمس ہونا جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ ایک ہر آدمی کے خواب سا بن کے رہ گیا ہے، اور اس کے لیے جو قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی بچیاں جو ہے وہ 9 سال کی، 10 سال کی بچیاں جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی نہ کسی گانے پہ ڈانس کر رہی ہیں، ٹک ٹاک کے ذریعے سے وہاں پہ، یا فیس بک کے ذریعے سے، یا یوٹیوب کے ذریعے سے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ لائکس ملیں۔ اس کے لیے ہر قسم کی غیر اخلاقی حد جو ہے اس کو عبور کیا جا رہا ہے، اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، خواتین کی طرف سے خصوصاً کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے رات 8 بجے سے لے کے صبح 3-4 بجے تک آن لائن رہیں گے، یعنی کہ وہ ٹائم کہ جس ٹائم میں نوجوان جو ہے وہ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، ایسے نوجوان جو ہے ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں، زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ایک پس منظر بھی ہے، پس منظر بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کا انجام بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے دراصل اپنی سوچ کو کبھی بھی جو ہے وہ متوازن نہیں رکھا، یا تو افراد کا شکار ہماری سوچ رہی ہے، یا تفرید کا شکار رہی ہے، یا تو بہت آگے چلی گئی ہے یا بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں وہ دیندار ایسے ہیں کہ وہ دین میں انتہا پسندی کی حد تک پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ دین کو وہ انتہا پسندی کا دوسرا نام سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دین سے دور ہے تو وہ دین سے دور اتنا چلا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا تو نام بھی مسلمانوں والا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ان کی مثال وہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، یا آسٹریلیا چلے گئے، تو ان لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو ان کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ہم تو نام بھی اپنا جو ہے وہ یہی انگریزوں والا رکھ لیتے تو بہت اچھا تھا، اور وہ رکھ بھی لیے انہوں نے۔ ایک تو وہ والا جو ہے وہ لیول ہے، یعنی کہ ہم دین کے حوالے سے ہمیشہ افراد یا تفرید کا شکار رہے۔ دین وہ واحد راستہ تھا کہ جس نے ہمیں سکھانا تھا کہ ہم جو ہے ایک متوازن اور ایک جو ہے اچھی زندگی گزارتے، لیکن ہم نے اس دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ یہ وجہ ہے، یہ ہے پس منظر۔ اور اب اس کا انجام آپ دیکھ لیں کہ اگر ٹک ٹاک پہ نوجوان لڑکیاں، لڑکے، بچیاں، بچے جو ہے ہر وقت فیمس ہونے کے جو ہے وہ جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے، دوسری طرف آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، یعنی کہ ہر ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کچھ اخلاقی فرائض ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے اس میں کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، صحیح ہے۔ یعنی کہ آپ بری سے بری کون سی ایسی ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ فیس بک کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، یا جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہر غلیظ ترین جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ یہی چیز جو ہے یہ آپ جو ہے اس کو اگر آپ دوسرے
پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو دشمن کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، دشمن کی ویڈیوز جو ہے مختلف، جو کہ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے وہ بری باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز کو بھی کسی قسم کا بلاک کرنے کا ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی کسی قسم کا لاہے عمل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ کس حد تک خواب خرگوش کے مزے جو ہے وہ لے رہی ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کا ایک ایسا شعبہ کہ جو اس وقت انسانوں کی زندگیاں بنا اور تباہ کر رہا ہے، صحیح ہے نا، بلکہ ٹوٹلی تباہ کر رہا ہے، تو ایسا شعبہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا اس کا مطلب یہ لے لیے جائے کہ سوشل میڈیا غلط ہے، فیس بک غلط ہے، یوٹیوب غلط ہے، یا ٹویٹر غلط ہے، یا جو ہے وہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک غلط ہے؟ سارے پلیٹ فارمز جو ہیں بذات خود برے نہیں ہیں۔ ان سارے پلیٹ فارمز کے اوپر اچھائی کی ضرورت ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا جائے، لیکن اگرچہ 99% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو برا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو اچھا استعمال کیا جائے۔ یہ تو ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اسی چیز کو میں دیکھتا ہوں، جب بھی ٹک ٹاک کی بات کی جاتی ہے تو ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر جو شارٹس آ رہے ہوتے ہیں، ریلز آ رہی ہوتی ہیں، ان کو میں جب یورپ کی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ زیادہ تر جو ہے سوشل ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حجاب کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے، داڑھی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے، مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا چاہے کوئی بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، خواتین ہوں، جو بھی ہیں، صرف ایک ہی ہے، انڈیا کے گانے اٹھائیں، ان کے اوپر ڈانس لگائیں، انڈیا کے گانے اٹھائیں، ان کے اوپر ڈانس لگائیں، صحیح ہے؟ یعنی کہ صرف یہ سوچ بن سکی ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ عجیب سی بات ہے، چاہے کوئی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے جو کوئی جتنے معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک ہی سوچ ہے، اٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ڈانس کریں گے، ناچیں گے، بس جی اسی کے اوپر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے، چاہے جتنا بڑا نام ہے۔ والد صاحب حاجی صاحب تھے، صحیح، بہت بڑے نمازی تھے، لیکن ابھی بیٹا جو ہے وہ یہی کام کرے گا، ناچے گا، گائے گا، یہی کام کرے گا۔ تو یہ ہماری سوچ کب جو ہے وہ بن سکے گی کہ ہم کم از کم اس چیز کی لاج تو رکھیں کہ ہمارے والد صاحب کا نام عبد الکریم تھا، ہمارے والد صاحب کا نام عبد الرحمن تھا، صحیح ہے نا؟ تو پھر اس چیز کی لاج تو رکھیں کم از کم۔ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا، تو بہرکیف ہم مستقبل میں جو ہے وہ ایک بہت تاریک رستے، بلکہ ایک جو ہے وہ دلدل میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور عنقریب شاید ہمارے لیے ایک ایسا وقت آ جائے کہ جس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمیں مسلمان نعوذ باللہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا مسلمان نہیں کہلوانا چاہیے تھا، کیونکہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ اسلام سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی ہیں جو اس وقت ہمیں بچا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اخلاق کے اعلیٰ ترین اصول جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان اصولوں کو فالو کر کے ہم نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔